کو پیدا کرنے کا مقصد خدمت اور ذرا کلوز خدمت خلق ہے. اقبال کا شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نتی کرو گی. سبحان اللہ. بس اتنا ہی. جزاک اللہ خیر. یہ شعر اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ تہجد اور روزے روح کے وزن کے مطابق کر کے اللہ تعالیٰ واپس کر دیں. آپ کا حسن اخلاق اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو رویہ ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے. اور ہمیں پیدا کیا گیا ہے کہ درد دل رکھنا ہے، اللہ کی مخلوق کا دل جیتنا ہے، ان کے لیے آسانیاں. آپ ایسے بندے ہوں کہ کسی کو مشکل میں آپ یاد آئیں تو پھر آپ کی زندگی کا مقصد پورا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کو ہماری باجی کے زیر سایہ، اللہ تعالیٰ کے زیر سایہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور دنیا اس طرح رکھنی ہے کہ جائز جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اس کے مطابق کام کریں. تو اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے وہ کام کریں گے تو پھر تو ہمیں جو ہے کہ ہماری وہ جنت کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں، صحیح. اللہ تعالیٰ کی قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. کہ جو احکام ہے اس کے مطابق اپنی جی دین اور مطلب دنیا آپ کو اس بات سے آپ کو کیا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی جو آپ نے ابھی بتا رہے ہیں نا. ہاں جی، کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی بات. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا میسج بھیجا. ٹھیک ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھ آئی ہے. مریم کو دیں ذرا، وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہے. صحیح ہے، ہمارے بچوں کو دین کی صحیح سمجھ، دین کی سمجھ دیں اور ان کو بہترین دین سکھائیں انشاءاللہ. جی بیٹا. اس کی یہی سمجھ آئی ہے کہ دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بالکل چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل. دنیا میں ہمیں دین کے ساتھ جی میرا بچہ بالکل صحیح، بالکل صحیح آپ نے کہ سمجھا. ہم اگر زندگی بھی گزارے تو اس کے دین کے مطابق دین کے دنیا کو یہ چلتے ہوئے یہ اور جو دوسری چیزیں ہیں جو شیطان کے کام ہے وہ شیطان کے ہیں، وہ شیطان اللہ کے نہیں ہے. ہاں. جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ رہتے ہوئے ہی زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ اللہ بالکل. یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا الگ چیز ہے، دنیا اللہ تعالیٰ نے ہم تو دنیا کس کی ہے؟ دنیا تو اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے نا. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اپنے عبادت کے لیے، اپنے حقوق پورے کرنے کے لیے. پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دین اور دنیا رکھ رہے ہیں؟ یار دین بھی وہی ہے، دنیا بھی وہی ہے. دنیا اللہ کی ہی ہے. اللہ کے حکم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ آئے تھے، انہوں نے دنیا بھی رکھی تھی ساتھ. ہاں. اپنے رشتہ داروں کو بھی ان کے حقوق بھی ادا کیے، اپنی اولاد کے، اپنی بیویات کے، سب کے ادا بالکل. کیے. انہوں نے دنیا اور بھی دیکھی. ہاں بالکل. اور پھر کس طرح سے اس دور میں کتنا جاہلیت کا دور تھا، کتنا میوزک تھا، کتنی بے حیائی تھی. کیا ان سے وہ گزرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے گزر نہیں جاتے تھے؟ کیا وہ اتنے وہاں پہ جان بوجھ کے میوزک بجایا جاتا؟ جب وہ جہاں سے گزرتے تھے جان بوجھ کے یہ اس طرح کی حرکتیں کی جاتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں نیچے کر کے نکل جاتے، وہاں سے چلے جاتے تھے. اور ایک بانسری کی آواز بھی اگر ان کو سنائی دیتی تھی تو وہ کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے. ٹھیک ہے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا ثابت ہوا کہ میوزک سخت منع ہے اللہ تعالیٰ کو. ان کو پسند نہیں تھا. وہ ایک ڈف تھی نا جو ویلکم کے لیے بچیوں نے بجائی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو ان کو وہ ان کی آمد پہ انہوں نے ڈف بجائے. وہ ڈف کیا تھا؟ وہ خوشی کا اظہار تھا. وہ ڈف وہ نہیں تھی کہ جس کو ڈفلی بجاتے ہیں، جو ڈھولک بجاتے ہیں، جو میوزک اتنا شدید والا، وہ نہیں جس میں گونج نہ ہو. آپ نے خوشی کا ظاہر ڈف بجانی. وہ خوشی ہم سے زیادہ تھی کہ وہ رسول اللہ کی اس کے ہاتھ بالکل ماشاء اللہ بالکل. انہوں نے کوئی تالیاں نہیں بجائی تھی، انہوں نے وہ ایک ڈف تھی جس میں کوئی میوزک نہیں تھا، کوئی آواز نہیں تھی. ایک بس وہ احتراماً یا خوشی سے انہوں نے. چاہیے کہ آج تک دنیا میں اس سے بڑی خوشی ہوئی تھی نہیں، بالکل نہیں. تشریف لائے تھے. بے شک کوئی خوشی. خوشیاں بڑی ہیں ان سے. ہاں. اور ہم دیکھیں اس کے بدلے میں کر کیا رہے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں. مجھے بہت دکھ ہوا جب ہم 12 ربیع الاول بھابھی یہ مسز نثار کے گھر میں ہم نے 12 ربیع الاول کا دن کا وہ سارا پروگرام کیا تھا. تو ہم جب گھر گئے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ پروگرام وغیرہ، مطلب ٹی وی میں کچھ ایسا نہیں دیکھا، ہم اپنے اس میں مگن تھے. جب ہم گھر گئے
मुझे रास्ते में ही मेरे बेटे ने बताया, कह रहे मम्मा उन्होंने पाकिस्तान वालों ने बहुत गलत तरीके से ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मिलाद मनाया है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और वो मैंने अपनी आंखों से देखा कि लड़की को तैयार करके उसके बालों में, पूरी बात कर लूं, वो लड़की को उन्होंने गाड़ी में बिठाया, ओपन गाड़ी में, ठीक है, और उसको ना एक बड़ा सारा फ्रॉक पहनाया और उसको उसके बाल जो उसके बालों को ढका नहीं हुआ था, उसके बालों को आगे लगा के ऐसे जैसे कि आजकल की लड़कियां अपने सीने को बालों से ढकती हैं, ठीक है, इस तरह से उसके बालों को फैला के कहा जी ये जन्नत की हूर है, ये जन्नत की हूर है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो उसको रोडों में लेके फिर रहे हैं, ठीक है, ये आप नबी का एहतराम कर रहे हैं। फिर गुस्सा आता है ना, और खाना काबा और मदीना के मॉडल बना के रोडों पे, वो मैं बताता, वो रोडों पे ना लेके उनको फिर रहे हैं, ठीक है। जब ये काम मतलब वो रबी अव्वल का दिन खत्म हुआ तो वहां पे गाने भी बजाए गए, डेक चलाए गए, गानों पे डांस किया गया। इधर खाना काबा का मॉडल है और यहाँ पे 7 लुटियां डाल रहे हैं लड़के, ठीक है, उधर गाना बजा रहे हैं। इतनी बेशर्मी कि यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप राजी कर रहे हैं या नाराज कर रहे हैं। हम आम बंदे, हम नबी की उम्मत गुस्सा हो रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, तो क्या हमारे नबी को गुस्सा नहीं आएगा? और फिर केक बनाते हैं और केक के ऊपर इतना बड़ा नाम लिख के मोहम्मद का और छुरी चला देते हैं उसके ऊपर। ये कैसा इंसाफ है? ऐसी खुशी है, ये कैसी खुशी है कि नबी के नाम के ऊपर आप छुरी चला रहे हैं? कुछ खुदा का खौफ करें। जो भी सुन रहा है, जिन्होंने ये हरकत की है, वो बाज आ जाए और अल्लाह के कहर से डरे। बहुत दुख हुआ था, बस मुझे मौका नहीं मिला इस टॉपिक पे बात करने का कि मैं लेट हो गई इस बात पे। मैं बहुत दुखी थी, आज मैंने ये बात की है कि ये तरीका नहीं है। बिलीव मी, अगर मेरे रिश्तेदार पाकिस्तान में ना रहते हो, मुझे उनको मिलने का शौक ना हो, तो जो इन्होंने हरकत में जो ये हुई है रबी अव्वल, मेरा दिल नहीं करता कि मैं पाकिस्तान जाऊं, ऐसे लोगों में जाऊं जिन्होंने इतराज ही नहीं किया। जो इतराज हुआ वो उस वक्त क्यों नहीं हुआ? उसी वक्त उनको पकड़ के डंडे मार के लेके क्यों नहीं गए? क्यों नहीं जेलों में बंद कर दिया? आम बंदे को ऐसी छोटी सी बात पे पकड़ के ले जाते हैं, बंद करते हैं। और नबी की हुर्मत की इन्होंने इतना गलत किया तो उनको पकड़ के नहीं लेके गए। बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख होता है। अल्लाह ताला बस हम सबको हिदायत दे। हमारे घरों में भी बिल्कुल ऐसा ही चलता है। हमारे घरों में अल्लाह ताला के नामों से और नबियों के नामों से नाम अपने बच्चों का रखते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी नबी के नामों में से नाम रखते हैं अपने बच्चे का जब पैदा हुआ। बेटी का नाम रखो फातिमा, बेटी का नाम रखो आयशा, बेटी का नाम रखो मरियम, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, हम बर्थडे मनाते हैं, उनका नाम लिख के नबियों की बेटियों का नबियों का नाम लिख के और फिर उस पर छुरी चलाते हैं। केक के ऊपर स्पेशल नाम लिख के लाते हैं और फिर उसके ऊपर छुरी चलाते हैं। ये क्या हो रहा है? हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसके बगैर हमारी जिंदगी क्या वो गुजर नहीं सकती? हम इसके बगैर रह नहीं सकते। हम कुरान पढ़े बगैर रह लेंगे, हम हदीस सुने बगैर रह लेंगे, हम नमाज पढ़े बगैर रह लेंगे, लेकिन हम इसके बगैर नहीं रह सकते कि हमने नाम लिखवाना है, हमने केक काटना है हमारे बच्चे की बर्थडे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो पैदा हुए तो वो अपनी पैदाइश का रोजा रखते थे और आज तक वो चलती आ रही है सुन्नत। हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उस सुन्नत पे चल रहे हैं कि हम पीर का रोजा हम रखते हैं। और जुमे रात को जो पूरे हफ्ते का हिसाब जो है वो जुमे रात को
اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے. آپ نے پورا ویک میں جو حرکتیں جو کچھ کیا ہے یہاں فرشتے لکھ رہے ہیں اور پھر وہ حساب جمعرات کو جاتا ہے. اور اس وجہ سے جو نیک لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہیں. اس لیے کہ جب فرشتے جائیں حساب لے کر تو وہ اس وقت ہم نے روزہ رکھا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزے کے بدلے ہمیں معاف کے اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے گا. فرشتے پوچھیں گے کہ میرا جس کا تم حساب کتاب لے کے آئے ہو وہ بندہ کیا کر رہا تھا, تو کس حال میں تھا, تو وہ فرشتے بولیں گے وہ اس میں روزے میں تھا. تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے اور اس کے وہ اس وقت کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. میں نے کبھی جو ابھی کبھی جب بھی کسی کو بھی بتایا ہے کہ بھی میں نے جمعرات کا روزہ رکھا ہے یا میں نے پیر کا روزہ رکھا ہے, میں کوئی شیخی نہیں مارتی. میں نے کوئی اپنے وہ اس کے واہ واہ کے لیے نہیں روزے کا بتاتی کہ بھی میں نے روزہ رکھا ہے. میں صرف اس لیے بتاتی ہوں اللہ کا اور رسول کا پیغام سمجھ کے کہ اگر میں روزہ رکھی ہوں تو جس کی ہمت ہے جس کو توفیق ہے وہ بھی روزہ رکھے. جتنی آپ کی طاقت ہے آپ لوگ روزہ رکھیں. یہ ایک آپ رمضان کے پورے 30 روزے رکھ لیں گے اور یہ پورے مہینے کے اندر صرف پیر اور جمعرات کا روزہ ہے وہ رکھتے ہوئے ہمارا وہ ہوتا ہے جی ہماری طبیعت خراب ہے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, ہمارا یہ مسئلہ, 100 بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو اس کا بھی تو ثواب ہے بہت زیادہ, ان نفلی روزوں کا بھی بہت ثواب ہے. یہ سنت پوری کرنے کے لیے ہی کر لیں, یہی چھوٹی سی سنت پوری کرنے کی کوشش کریں. یہاں سے آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے نا, پھر سٹارٹ تو کریں سنتیں پوری کرنے کے لیے. اس سے ہوتا ہے کہ ہم کتنی برائیوں سے بچ جاتے ہیں روزے میں جب ہوتے ہیں, اپنی عبادت میں لگے رہتے ہیں کہ ہم روزے میں ہم گالی گلوچ سے بچ جاتے ہیں, ہم بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پیر اور جمعرات کا روزہ, میری جتنی بھی ماشاءاللہ سے محفل میں بہنیں ہیں جو رکھ سکتی ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ آج میں نے آپ کو راز کھول دیا ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ روزہ رکھیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کی صحت ہی صحیح ہوگی, آپ کے اندر کے سسٹم جو نظام ہے وہ بہترین ہو جائے گا. آپ بیچ میں ایک دو دن اس طرح کر کے جیسے 2 دن آپ نہیں کھاتے پیتے تو وہ آپ کا معدے کا نظام بہتر ہوتا ہے نہ کہ وہ خراب ہوتا ہے. تو کوشش کیا کریں آپ لوگ بھی انشاءاللہ, اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے انشاءاللہ.